أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ آج ہمارا عنوان ہے کھانے پینے کا مسنون طریقہ۔ اسلام نے ہمیں اس حوالے سے بھی تعلیمات دی ہے اور ایک طریقہ اور ایک نظام دیا ہے کہ کیسے کھانا چاہیے، کیسے پینا چاہیے، کب کھانا چاہیے، کب پینا چاہیے، کہاں نہیں کھانا چاہیے، کہاں نہیں پینا چاہیے، ساری چیزیں ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ تو حضور ہمیں اس معاملے میں بھی رہنمائی کی ہے اور ایک نظام اور طریقہ دیا ہے۔ تو کھانے پینے کا جو مسنون طریقہ ہے، جو حضور کی احادیث سے اور حضور کی سیرت سے ثابت ہے، اس کا لب لباب اور خلاصہ میں آپ کو مختصر میں بتاتا ہوں۔ کھانے پینے سے پہلے یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ دوسری تحقیق یہ ہونی چاہیے کہ یہ مال حرام سے ہے کہ مال حرام سے ہے یا مال حلال سے ہے۔ تو ہمیں اس کی حلت و حرمت کا، حلال و حرام کا، اس کے صاف ستھرائی کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو بھی چیز ہو کھانے پینے کی، اس کو سکون کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا چاہیے۔ کھڑے ہو کے کھانا پینا یا چلتے پھرتے کھانا پینا یہ اسلام کے خلاف ہے یا ادب کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پرسکون طریقے سے بیٹھ جائیں اور آرام سے بیٹھ کر کھائیں پیئیں۔ اسی طرح سے کھانے کے حوالے سے خاص کر کے دوپہر اور رات کا جو کھانا ہے، جس کو لنچ اور ڈنر کہتے ہیں، دوپہر اور شام کا جو کھانا ہے، اس کھانے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ جو ہے اناج کے لیے، اور ایک حصہ خالی رکھنا ہے ہوا کے لیے۔ تو ہمیں بالکل حلق تک یا پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے، یا بالکل بھوک ختم ہو گئی تب بھی ہم جو ہے مال ٹھوس رہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ یعنی ابھی بھوک باقی ہے، اس سے پہلے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی بھی تعلیم ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پیو اور کھانے کے بعد پانی نہ پیا جائے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کم سے کم کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد، 15-20 منٹ کے بعد پانی پیے۔ اسی طرح سے رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑا چلنا چاہیے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑا قیلولہ کرنا چاہیے، جو سنت ہے۔ قیلولہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی سنت ہے، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد تھوڑا نمک چکھنا چاہیے۔ چکھنے کا حکم ہے، کھانے کا نہیں۔ چکھنا اور کھانا فرق ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے یہ فضیلت بیان کی کہ کافی بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ البتہ اس دور میں اگر یہ تحقیق سے ثابت ہے کہ نمک زیادہ کھانے پینے سے کسی کا بی پی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے تو بچے، پر کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، چکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کھانے پینے کے حوالے میں اور کچھ مخصوص چیزوں کا ذکر کیا ہے، جیسے حضور جو شہد پینا پسند کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشروم بھی پسند تھا، بکری کا بھنا ہوا گوشت پسند تھا، بکری کا اور اونٹ کا دودھ پسند تھا، شہد پینا پسند تھا، شہد اور پانی مکس کر کے پینا پسند تھا، کھجور اور کھیرا ایک ساتھ کھانا پسند تھا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو حضور نے پسند فرمایا اور امت کے لیے سنت قرار دیا۔ اب دور جدید میں بہت سارے پھل فروٹ یا بہت سارے ڈشز جو اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، یا کھانے پینے کی چیزیں یہ موجود نہیں تھی، لیکن اس دور میں ہے، تو یاد رکھیں اگر وہ حلال طریقے سے ہیں اور حلال چیز کی بنی ہوئی ہے تو اس کو کھانے میں کوئی دقت نہیں ہے، وہ بھی کھانا حلال ہے، وہ بھی پینا حلال ہے۔ اور اگر غلط طریقے سے، حرام طریقے سے وہ چیز بنائی گئی ہے، یا وہ چیز کی تاثیر صحت کے لیے نقصان ہے، یا اس میں حرمت پائی جاتی ہے، یا حرمت کی کوئی چیز شامل ہے، تو پھر ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ البتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کھانے پینے کے حوالے سے بھی ایک نظام دیا ہے۔ اسی طرح اگر کھاتے کھاتے کوئی سامنے آ جائے تو اس کو کھانے کے لیے بلانا چاہیے۔ اب اس کو جب بلانا ہو تو صدق دل سے بلائے، صرف فارمیلٹی نہ کریں۔ اگر صدق دل سے نہیں بلانا ہے تو پھر مت بلاؤ، اور اگر کوئی بلا رہے بار بار تو ہمیں بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر ہمیں وہ بار بار بارک اللہ کہہ رہا ہے تو اس کو ضد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ دونوں طرف سے اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کے اوپر زبردستی پریشر نہ ڈالے کہ کھانے بیٹھو، اور جب کوئی بارک اللہ کہہ دیا میں کھا لیا یا مجھے نہیں کھانا ہے تو اس کو پھر ضد بھی نہیں کرنا چاہیے۔
इसी तरह कुछ मौके में दावत देना सुन्नत है, जैसे वलीमा की दावत सुन्नत है। इसी तरह दावत लेना भी सुन्नत है, दावत देना भी सुन्नत है। लेकिन जब भी कहीं दावत जाए या किसी के दूसरे के घर में जाए तो अदब एहतराम का ख्याल रखें, सामने वाले के मिजाज का ख्याल रखें, उसके घर की कैफियत का ख्याल रखें, है ना। इसी तरह जब दूसरे के यहाँ खाए या घर में खाए, जो चीज खाए उसका नाम नहीं रखना चाहिए। नाम रखने का मतलब होता है कि उसमें ऐब तलाश नहीं करना चाहिए। जो मिला अल्लाह का शुक्र है, खाने से पहले अल्लाह का नाम लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ना भूल गए, जब भी याद आए तो बिस्मिल्लाह फी अव्वली व आखिरी पढ़ा करें। खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, ये दुआ पढ़ें। या दूसरे के यहाँ खाएं तो अल्लाह का भी शुक्र अदा करें, जिसने खिलाया उसका भी शुक्रिया अदा करें, उनके हक में भी दुआ करें। दस्तरखान में अगर कोई अनाज गिर गया हो या कोई खाने पीने की चीज गिर गई हो तो उसको उठा के खाना चाहिए। जो दस्तरखान से उठा हुआ अनाज खाता है उसके लिए बशारतें हैं और भी उसकी कई फजीलतें हैं। तो दस्तरखान सुन्नत इसलिए है कि ताकि अगर कोई चीज उसमें गिर जाए खाने पीने की तो हम उसको उठा के खा सके, ताकि अनाज जाय ना हो। अनाज को जाय नहीं करना चाहिए, उसकी नाकदरी नहीं करनी चाहिए। जो अनाज की नाकदरी करता है अल्लाह ताला तंग दस्ती में जो है दाखिल फरमा देता है, उसके लिए तंग दस्ती का दरवाजा खोल देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जो है हमारे घर में रोजी रोटी की वुसअत हो, खैर व बरकत हो, तो हमें अनाज की कदर करनी चाहिए, जाय नहीं करना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। आजकल देखा जाता है लोग होटलों में और ढाबों में या रोड रास्ते में और इधर उधर टपरी टपरा में लोग खड़े होके खाते हैं, खड़े होके पीते हैं। पहली बात तो बाजार में, हाट में, इधर उधर हर जगह खाना पीना नहीं चाहिए। अगर खा ही रहे, अगर पी ही रहे तो अदब का बिल्कुल ख्याल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप घर के बाहर है तो खड़े होके खाएंगे पिएंगे। अगर कोई चीज बैठने के लिए नहीं है तो जमीन पे बैठ जाए, तब भी बैठ के ही खाए पिए। दुनिया को एक मिजाज दे कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, हम इस्लाम को ही फॉलो करते हैं और हम अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम कहीं भी खाएं, कहीं भी पिए, हुजूर की सुन्नत पर चलते हुए और अमल करते हुए खाते और पीते हैं।